کیا آپ جانتے ہیں کہ علم نجوم کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں علم نجوم کی کیا حقیقت ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کائنات کو تخلیق ہوئے تقریباً 20 ارب سال ہو گئے ہیں۔ کائنات کو موجودہ صورت کی کائنات بننے میں تقریباً 3 ارب سال صرف ہوئے۔ کائنات کی لامحدودیت کے بارے میں سائنس اس حقیقت کا دعویٰ کرتی آئی ہے کہ کائنات میں تقریباً 100 ارب سے زیادہ کہکشائیں ہیں۔ ہر کہکشاں میں 1 ارب سے زیادہ ستارے اور سیارے ہیں۔ بعض صرف پانی کے بلبلے کے برابر ہیں، جبکہ بعض اتنے بڑے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک میں 100 سورج سما سکتے ہیں۔ کائنات میں کرۂ ارض کے شمسی نظام سے پرے دوسری کہکشاؤں میں ایسے کئی ستارے اور سیارے موجود ہیں۔ بعض ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کائنات میں کہکشاؤں کا شمار ناممکن ہے، اور اسی طرح کہکشاؤں کی تعداد کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ انسانی زندگی ہمیشہ کسی کام کے ہونے اور نہ ہونے کی خواہش میں گزر جاتی ہے۔ انسان کے سارے تفکرات اور اندیشے ایسی خواہش کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ انسان جو ضروریات اور احساسات کا ازلی و ابدی غلام ہے، ہمیشہ اس سے فکر میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ اپنی کسی مخصوص خواہش کو کس طرح پائے تکمیل تک پہنچائے۔ انسان کی اس فکر مندی سے انسان کے اعتقادات اور شبہات نے جنم لیا ہے۔ شبہ کے اندر خوف اور اندیشہ چھپا ہے، جبکہ اعتقاد میں اس خوف یا اندیشے کو کم کرنے یا اس کے کم ہو جانے کی حسرت پائی جاتی ہے۔ اگر انسان کے مذہب اور اخلاق کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو کچھ ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جن پر جدید سائنسی نظریات کو حیرت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک حقیقت انسان کا وہ یقین ہے کہ اگر وہ کوئی مخصوص عمل کرے گا تو اس کے مخصوص نتائج برآمد ہوں گے۔ جو انسان کے مشاہدات میں وسعت پیدا ہوتی گئی تو اس کی فکری سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ انسان کے ذہنی اور فکری عروج میں مختلف علوم نے اپنا کردار ادا کیا۔ اسلام کے روشن دور میں مسلمانوں نے جہاں دیگر علوم و فنون میں کمال حاصل کیا، وہاں علم النجوم کی تحقیقات میں بھی انہوں نے اپنے لیے ایک امتیازی مقام پیدا کیا، اور غیر مسلم مورخوں کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ علم النجوم کے متعلق پہلی رصدگاہ یورپ میں مسلمانوں نے قائم کی۔ انہوں نے تمام سیاروں کی فہرست بنائی اور ان کے نام رکھے جو اب تک تبدیل نہیں ہوئے۔ ان کی آراء اور نتائج اس قدر صحیح ہیں کہ زمانہ حال کے ماہرین اور فن ریاضی بھی ان کے نتائج سے وقتاً فوقتاً مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آغاز دنیا کے متعلق مورخین نے مختلف آراء پیش کیے۔ سب سے پہلے ماہرین فن اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، اور ہزارہ برس تک مقام شمس سے آگ کے شعلے نکلتے رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم فرمائی۔ اس رائے سے ہم اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، بس ہم نے ان دونوں کو جدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اپنے حکم سے جدا کیا تو سیارہ شمس کو ان سب سیاروں کے درمیان قائم کیا، اور سیارہ شمس کے اوپر کی جانب 3 سیاروں یعنی زحل، مشتری، مریخ کو، اس کے نچلی جانب 3 سیاروں یعنی زہرہ، عطارد اور قمر کو قائم کیا۔ عالمان نجوم نے سیارہ شمس کے اوپر کی جانب سیاروں کو الوی اور اس کی نچلی جانب جو سیارے واقع ہیں انہیں سفل قرار دیا، اور یہ تمام سیارے اپنی اپنی حرکات، سعادت و نحوست کا علیحدہ علیحدہ حکم رکھتے ہیں۔ ماہرین فن نے ان سیاروں کو دنوں سے منسوب کیا ہے، اور یہ ہر سیارے کو ایک دن کا مالک قرار دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ترجمہ: ہم نے بنایا زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں، اور اسی طرح ہر دن علیحدہ علیحدہ شان رکھتا ہے۔ عربی میں نجوم کے لفظی معنی تاروں کے ہیں۔ نجم تارے کو کہتے ہیں اور نجوم جمع کا لفظ ہے۔ ان تاروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ تارے ہیں جو ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہوں، اور دوسری قسم وہ ہے جو سیر کرتے ہیں۔ ان کو چلتے ہوئے تارے یا سیارے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمانی زینت کے لیے قائم کیا ہوا ہے، اور سیار گان کی چال سے دن رات کا شمار، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کی گنتی، تبدیلی، موسم اور نماز کے اوقات معلوم کیے جاتے ہیں۔ ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ ترجمہ: داخل کرتا ہے رات کو بیچ دن کے، اور داخل کرتا ہے دن کو بیچ رات کے، مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو ہر ایک مقرر وقت تک چلتے رہیں۔
ویسے علم نجوم کا چرچا مصر، بابل، نینوا میں شروع ہوا اور سب سے پہلے یونان میں فیثاغورس اور اس کے شاگردوں نے افلاک کا پورا تصور قائم کیا اور یہ ظاہر کیا کہ سیارے اور ستارے کڑوں میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ کڑے ایک دوسرے کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے نظریے کے مشہور فلسفی ارسطو نے بھی تصدیق کی۔ علاوہ ازیں دوسری صدی قبل مسیح علوم فلکیات کا بہت بڑا عالم ہسپارکس نے افلاک کے نظریے کو ترقی دے کر سیارگان کے حالات کا پتہ چلایا اور سیارگان کی حرکات وغیرہ کی فہرست مرتب کی۔ اسی طرح شہر بغداد کی بنیاد رکھی تو 762 میں عباسی خلیفہ منصور نے دیگر علوم کے ساتھ ساتھ علم نجوم کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ اس وقت نئے شہر کی بنیاد قائم کرنے والوں میں 2 نجومی بھی شامل تھے، ایک کا تعلق ایران سے تھا اور دوسرے کا تعلق ہند سے تھا جس کا نام مانک یا مانکا تھا۔ بغداد پہنچ کر خلیفہ منصور کے دربار میں حاضر ہوا اور علم نجوم کی ایک کتاب پیش کی جس کا نام سند ہند تھا۔ اسی طرح خلیفہ ہارون رشید کے عہد میں المحبتی کتاب کا ترجمہ ہوا اور اسی طرح کتابوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ 1030 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے عہد میں ابو ریحان البیرونی جو اس زمانے کے مشہور سائنسدان میں شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے بھی ایک کتاب تحریر کی۔ اسی طرح یورپ کے مشہور مورخ مسٹر تھامس بکل اپنی کتاب ہسٹری آف سیولائزیشن آف یورپ میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ اہل عرب نے علم رمل اور نجوم کو ترقی دے کر سائنس کے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ اس سے ستاروں اور برجوں کا ہونا ثابت ہو چکا ہے، لیکن تعداد اور دائرہ مفسرین اور عالمان نجوم نے اپنے تجربات سے ثابت کیے ہوئے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ برج انقلاب سے عروج اور زوال وغیرہ کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ برج کے علیحدہ علیحدہ نام رکھے گئے ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف نام، جیسا کہ اردو زبان میں برج حمل، برج ثور، برج جواز، برج سرطان، برج اسد، برج سنبلہ، برج میزان وغیرہ۔ یاد رہے کہ یہی نام عربی اصطلاح میں بھی لیے جاتے ہیں، جبکہ انگریزی زبان میں ٹورس، جیمنائی، کینسر، لیو وغیرہ ہیں۔ عالمان نجوم نے اس کی تاثیر و خاصیت کے فرق کو بھی واضح کیا ہے، جس سے کسی بھی انسان کی زندگی میں پیدا ہونے والے حالات اور واقعات، حتیٰ کہ ماضی، حال اور مستقبل کے اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر طاق برج کو نحوست کا درجہ دیا گیا ہے، مثلا حمل، جواز، اسد، میزان، قوس، دلو، یہ سب نحوست کے دائرے میں آتے ہیں، جبکہ برج ثور، سرطان، سنبلہ، عقرب، جدی، حوت اور کو سعدیت کا رتبہ حاصل ہے۔ اسی طرح یاد رہے کہ برج جوزہ، برج سنبلہ، برج قوس اور برج حوت کو زوجدین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ زوجدین سے مراد نحس اور ناساد، سوائے شمس اور قمر کے دیگر 5 سیارگان کبھی سیدھی اور کبھی الٹی رفتار میں چلتے ہیں۔ ان 5 سیارگان کو خمسہ متحرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ چونکہ سیارگان کی آپس میں باہمی کشش ہے، جب ان 5 سیارگان سے کوئی سیارہ دوسرے سیاروں کے قریب جاتا ہے تو دوسرا سیارہ پہلے سیارے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ سیارہ اس سے پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ اس کی اس سیدھی چال کو چال مستقیم بھی کہا جاتا ہے، الٹی چال کو رجت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جب زائچہ کو پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کا سیارہ رجت میں ہے، یعنی اس کی پوری قوت میں کمی واقع ہو گئی ہے، ان کے تاثرات میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ اسی طرح ماہران نجوم کے نزدیک سیارگان کی دوستی اور دشمنی بھی ہے، ان میں عہدے داری اور منصب داری بھی پائی جاتی ہے۔ سیارگان کا آپس میں فاصلہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں عالمان نجوم نے سیارگان کے مختلف اشکال کو واضح کیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ بروج کے نشانات کو بھی متعارف کرایا ہے اور سب سے ضروری سیاروں کی رفتار مقرر کی ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں بدلتے حالات اور واقعات انہی سیاروں کی رفتار اور حرکات پر مبنی ہے۔ بروج میں سیارگان کی حرکت کی رفتار مقرر ہے اور ہر سیارہ اپنی منزل کو مقررہ مدت میں عبور کرتا ہے۔ سیارگان جس بھی بروج میں سفر کرتے ہیں ان میں مختلف منازل ہیں جو تعداد میں 28 میں ان کو انگریزی زبان میں ڈگری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علم نجوم ایک وسیع علم ہے جس کے ذریعے انسانی زندگی کے بارے میں بآسانی حساب لگایا جا سکتا ہے اور اس کے گرد گھومتے بدلتے حالات اور واقعات کو بآسانی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس علم کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو صحیح راہ پر چلایا جا سکے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔